बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी को तहरीक इंसाफ की अक्सरियत को अकलियत में तब्दील करके जरदारी और शरीफ खानदान की हुकूमत तो बना दी गई, लेकिन अब सियासी इस्तेहकाम बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। आज बलूचिस्तान से जिस तरह आइन की बहाली की तहरीक का आगाज हुआ है, पशीन के बाद आज चमन के अंदर तो अखीर हो गई है। तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ बहावल नगर साने की अब तक बात हो रही है। आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर की पुलिस को एक वाज की जो वीडियो है वो इस वक्त वायरल है। ये वीडियो कब की है और कौन सी ये पुलिस है, और आज पंजाब पुलिस की ऑफिशियल जो है वो ट्विटर पर इसको लगाया गया है। इसकी कुछ अहमियत आपके सामने रखनी है। पुलिस का महकमा इस वक्त पाकिस्तान का एक करप्ट महकमे के तौर पर लिया जाता है। आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। मरियम नवाज की जेर सदारत एक इजलास हुआ है और इस इजलास के अंदर कुछ फैसले किए गए हैं, वो बड़े अहमियत के हमल हैं। अगर उनमें से अगर 20% भी अमल दरामद होता है हकीकी मानों में, तो ये एक बड़ी कामयाबी होगी। इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त पंजाब पुलिस जो है, चूंकि लोगों को वास्ता पड़ता है, वो बेशक सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल हो तो वहाँ भी आपको बड़ी जालसाजियाँ मिलती हैं। फिर आप हेल्थ के अंदर चले जाएं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में चले जाएं, ख़ास तौर पर जो महकमा माल है, पटवारी, तहसीलदार, एसी, ये सारा जो खाता है, ये आप देखें तो आपको हर जगह पैसा लगाना पड़ता है। पुलिस का जो शोबा है वो इसलिए आम होता है कि यहाँ पर कोई भी क्राइम करता है, नहीं करता, कोई झूठा मुकदमा आप पर कर दे तो फिर भी आपको भुगतना पड़ता है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इस वक्त इतनी रिश्वत है और इतनी सिफारिश है, जिस पार्टी की हुकूमत होती है वो मर्जी के साथ SHO से लेकर DPO तक वो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं। और अब मरियम नवाज के आने के बाद एक और चीज बड़ी आम हो गई है कि अगर खवातीन के नाम से पर्चा कोई दर्ज करवा ले तो फिर कहा जाता है, चूंकि मरियम नवाज जो है उन्होंने खवातीन के हवाले से स्पेशल कहा है तो इस वजह से अब तो कोई बच ही नहीं सकता। यानी ऐसा तासर देते हैं इसके अंदर जो थाने के अंदर बैठे हुए अफसरान हैं कि जैसे अब मर्दों के जिंदा रहने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी वो जो राशि तफ्तीशी होते हैं, ASI हो या SHO, वो पैसा बटोरते हैं और अंधेर नगरी मची हुई है और अक्सर जो है इसका मिस यूज होता है। अब आज जो इजलास हुआ है, अगर इस पर अमल दरामद होता है तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट इसको करार दिया जा सकता है। लेकिन फिर वही होता है कि जब तक आप सिफारशी कल्चर को खत्म नहीं करेंगे, जब तक अपने MNAs MPAs के कहने पर आप ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे तो ये कोई इसका फायदा नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर कहा गया है पंजाब में पुलिस फोर्स में करप्शन के खात्मे के लिए ये फैसला किया गया कि करप्ट पुलिस अफसरान व एहलकारों का स्पेशल कोर्ट मार्शल किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ये फैसला वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जेर सदारत मरी में होने वाले खसूसी इजलास में किया गया है। इजलास में सूबे में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया है। इस मौके पर IG पुलिस पंजाब ने इजलास के शुरका को सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। ये वही IG साहब है जो कल जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई और सारा जो मलबा है वो शेर दिल जवानों का वो डाल दिया सोशल मीडिया पर और अपनी पुलिस फोर्स पर डाला है। इजलास में करप्शन और दीगर जराइम में मुलव्वस मुजरमान से साज़बाज़ करने वाले पुलिस अफसरान व एहलकारों का खसूसी कोर्ट मार्शल करने, पुलिस फोर्स में गैर पेशा वराना रवैये और करप्शन की निशानदेही के लिए स्पेशल ऑडिट सिस्टम नाफज करने, साइबर क्राइम और ऑर्गेनाइज जराइम के खात्मे के लिए स्पेशल यूनिट कायम करने और IT की ट्रेनिंग देने जैसे असूली फैसले किए गए। फैसले तो अच्छे हैं, अगर अमल दरामद हो तो बात तो ये है। मरियम नवाज शरीफ ने सूबे में नाजायज असले का कल्चर खत्म करने के लिए इकदामात की हदायत देते हुए कहा है कि सजाओं को यकीनी बनाकर जराइम में कमी लाई जा सकती है। पुलिस फोर्स को जदीद असला और दीगर आलात फराम किए जाएंगे। औरतों और बच्चों से ज्यादती के मुकदमात में मुलव्वस मुल्जमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये अच्छा अमल है। अगर हो मसला यही होता है कि कवानीन तो पहले भी मौजूद हैं, उनमें कमी नहीं है, चलें कुछ कमी है वो दूर कर लें, लेकिन पुलिस जो है या इन महकमों के जो रवैये हैं वो बदलना एक बहुत बड़ा चैलेंज है।
اجلاس میں اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے بارڈر سیکورٹی فورس قائم کرنے، ہر جرم کے لیے فنکشنل اسپیشلائزڈ پولیس فورس قائم کرنے، رشوت مانگنے پر سی ایم کے اسپیشل ڈیش بورڈ پر شکایت درج کروانے کی سہولت فراہم کرنے، عورتوں بچوں سے زیادتی کے مقدمات میں سزائے موت کی قانون سازی جیسے فیصلے بھی کیے گئے ہیں۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اس پر زبانی ہی عمل ہوگا، عملی طور پر تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح یہ پولیس فورس اور پھر یہ آئی جی جو اتنا بڑے ظلم کے اندر ملوث ہے پچھلے 1.5-2 سال سے، اگر اس کے ذریعے یہ اتنی بڑی تبدیلی آنی ہے تو اس پہ ویسے ہی سب کو حیرت ہوگی۔ دوسری طرف ایک ویڈیو پنجاب پولیس نے اپنی وال پر شیئر کی، اور اس کے اندر جو آرمی چیف ہے جنرل عاصم منیر، وہ پولیس سے مخاطب ہیں اور کچھ آیات وہ پڑھتے ہیں، پھر ساتھ کہتے ہیں مولوی صاحب ایسے ہی ہے، وہ پڑھ کے تو بتاتے ہیں کہ تم لوگ ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اس لیے اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے۔ پاک فوج کے سپہ سالار کا پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے جو ہے وہ یہ انہوں نے کہا ہے، یہ تھوڑا سا سنیے گا۔ ریاست کی جنگ لڑ رہے ہو، اللہ تم لوگوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ تم لوگ اللہ کی جنگ لڑ رہے ہو، اس کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ یہ مولوی صاحب کھڑے ہیں، ان کو پتا ہوگا، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اچھا جی، وہ بتا رہے ہیں کہ جو فساد پھیلانے والے ہیں ان کے یعنی ہاتھ کاٹیں، ٹانگ کاٹیں، جو قرآن مجید کے احکامات ہیں، کچھ آیات وہ پڑھ رہے ہیں، پھر مولوی صاحب سے سند لے رہے ہیں، وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور پھر جو پولیس فورس ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ آپ یہ جہاد کر رہے ہیں تو لہذا جو ہے آپ لوگ کامیاب ہیں، حق پہ ہیں، اور جو مخالفین ہیں ظاہر دہشت گرد اور ان عناصر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ تو یہ پنجاب پولیس نے بظاہر وال پر لگایا، اور شاید وہ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی موجودہ یہ ویڈیو ہے، لیکن یہ ویڈیو جو ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس سے پچھلے دنوں جو واقعات ہوئے خیبر پختونخوا کے اندر، تو اس وقت کی ایک ویڈیو ہے، اور آرمی چیف صاحب جو گفتگو کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ان کی درست بھی ہیں، اور بہت ساری ان کا جو عمل ہے اس کے ساتھ وہ میچ نہیں کرتے، چونکہ اس وقت جو پچھلے 2 سال سے پاکستان کے عام شہریوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے تحت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت ساری چیزوں کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ آرمی چیف کا جو پولیس فورس کو، خیبر پختونخوا کی پولیس کو جو وعد ہے، یہ پنجاب پولیس نے لگایا، اور یقینی طور پر ان کا جو مقصد ہے بہاول نگر کا جو حالیہ واقعہ ہے اسی تناظر کے اندر وہ سمجھا رہے ہوں گے کہ پنجاب یعنی پولیس ہو یا پھر پاک فوج ہو، تو یہ ایک ہی ہیں، اور ہم سب نے مل کر جو ہے یہ ان لوگوں کے خلاف جد و جہد کرنی ہے جو ریاست کو کمزور کر رہے ہیں، ریاستی ریٹ کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ تو چوری کر لیا گیا 8 فروری کو، لیکن وہ ہضم کرنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی دیکھیں نا، کوئی بندہ چوری کر کے نکل جائے تو لوگ پیچھے کہتے تو رہیں گے یہ چور ہے، چور ہے، چلو زیادہ تر وہ اگر اتنی ہمت نہیں کوئی کرے گا تو وہ کم از کم آپس میں جب کھڑے ہوں گے تو وہ اشارے سے ضرور بتائیں گے کہ یہ چور ہے۔ اب یہی حالات ہے، مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر، چوری تو چھوٹا لفظ ہے، یہ ڈاکہ پلس ہے، جس کے اندر جو ہے وہ 70 ہزار لیڈ والے لوگوں کو ہرایا گیا، اور بتایا گیا کہ بھائی ہم تو یہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن، نگران حکومت، طاقتور حلقے، بیوروکریسی، سب نے مل کر میچ فکس کر کے، اور پھر عدالت کے اندر ہمارے جو قاضی حضرات ہیں انہوں نے بھی اپنا پورا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے۔ اب لوگ دھکے کھا رہے ہیں ٹریبیونلز کے اندر آگے پیچھے، لیکن ان کا کیا بنتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتائیں گی۔ لیکن آج جس تحریک کا آغاز ہوا ہے یہ ابھی اس پہ یہ آسان نہیں ہوگا، بڑے مظالم ہوں گے، آج بڑی رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ یعنی یہ رکاوٹیں کاش جو نوشکی کے اندر واقعہ ہوا ہے، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ میرے ضلع کے جو 6 نوجوان ہیں، بلکہ 7 بتائے جا رہے ہیں،
وہ اس کے اندر مرڈر ہو گئے ہیں، دہشت گردوں نے بزدلانہ وار کیا ہے، گھٹیا حرکت کی ہے۔ یہ پنجاب جو ہے پنجابیوں کا قتل کرنا، یا سندھیوں کا یا بلوچیوں کا یا پختونوں کا یا سرائکی، جو بھی آپ عنوان دے لیں، یہ انتہائی گھٹیا اور بزدل دشمن ہے۔ بہرحال یہ حرکت ہوئی ہے تو آج روکا گیا بہت ساری جگہوں پہ، لیکن اس کے باوجود کہ بارش بھی تھی اور ادھر سے رکاوٹیں بھی تھی، اس کے باوجود یہ لوگ پہنچے ہیں۔ اور طلال چودھری بتا رہا تھا کہ یہ تو ناکام ہو گیا جی، ناکام ہو گیا، واہ بھائی واہ، کمال ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ یہ رکاوٹیں توڑ کے پہنچے۔ پھر آج کے دن ہی جو ہے وہ سرحد پر چمن کے علاقے کے اندر آج ایک اور بڑا اجتماع ہوا، جہاں پر یہی جو اپوزیشن گرینڈ الائنس کے رہنما ہے وہ پہنچے ہیں، اور پھر وہ بہت بڑا پروگرام ہوا ہے۔ یعنی آپ سمجھیے کہ عوام جو ہے دور دراز، اور بلوچستان کے اندر جو لوگ جانتے ہیں ان کو علم ہے، دور دراز علاقوں کے اندر آبادیاں، رقبہ پھیلا ہوا ہے۔ اگر وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ اتنا شعور جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا کوریج نہیں دیتا، اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہی آپ نے پیغام رسانی کرنی ہے، اور ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ اگر وہاں نکل آئے ہیں، تو پھر بھائی پنجاب، اور یہ جو کہا گیا ہے، شیر افضل مروت نے تو پنجاب والوں کو کہا ہے کہ پنجابیوں نکلنا ہے، اب آپ نے بھی۔ تو وہاں پہ پھر جو انہوں نے تقریر کی، جو استقبال ہوا، بہت تنقید ہوتی ہے شیر افضل مروت پر، لیکن اس وقت جو کراؤڈ پلر اگر کوئی شخص ہے تحریک انصاف کے اندر جو سامنے موجود ہے، یعنی ایک تو مراد سعید ہے، وہ چونکہ سامنے نہیں ہے، تو وہ شیر افضل مروت ہے۔ لوگوں کی اس کے ساتھ عقیدت، اٹیچمنٹ۔ اب ایک چیز ان کا پرابلم ہے، اور وہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو پارٹی پالیسی کے خلاف ہو، یا وہ سٹیٹمنٹ ایسی دے دیں کہ بعد میں پارٹی جو ہے اس کی لائن اور ہو۔ اگر وہ تنظیمی ڈسپلن کا مظاہرہ کر کے چلیں تو ان کی جو مقبولیت ہے تحریک انصاف کے اندر وہ بہت زیادہ ہے، اچھی ہے، بڑی فائدہ مند ہے، بڑی جرت اور بہادری کے ساتھ وہ میدان میں آئے ہیں۔ تو آج چمن کا ایک بڑا جو ریکارڈ ہے وہ ٹوٹا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، اور مینڈیٹ پر جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کے لیے الٹیمیٹلی ریورس گیئر لگنا ہے، اور پھر بھاگنا ہے سب نے۔ شہباز شریف کی حکومت کے حالات یہ ہیں کہ اس کا بھائی نواز شریف بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں، کمپرومائز ہو گئے ہیں، کرپشن کیسز معاف کروانے تھے، ماجرا تھا حسن حسین نواز کو بھی کلیئر کروانا تھا، منی لانڈرنگ کے کیسز بھی معاف کروانے تھے، بیرون ملک جائیدادیں بھی کلیئر کرنی تھی۔ تو وہ اس گنگا کے اندر ایک مرتبہ نہا کے، تو اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ بھائی عوام تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں۔ ادھر سے تو ہمیں 8 فروری کو تھپڑ پڑا ہے، اور ابھی تک جو گالیں ہیں وہ سرخ ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر تخت پر بیٹھ بھی گئے تو تخت پہ بیٹھنا عام نہیں ہوتا، تخت پر کسی عوام کی حمایت کے ساتھ بیٹھنا عام ہوتا ہے۔ تو آج ایک بڑی انقلابی تحریک کا آغاز ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی کے مطالبات بھی ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہاں پر نوشکی کے اندر جو واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت نہیں ہوئی، جو اب تک میں نے سنا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں انتہائی قابل مذمت ہے۔ جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے، پنجابیوں کا خون کوئی سستا ہے؟ اگر سندھیوں کا، پختونوں کا ہو، بلوچیوں کا ہو، سب پاکستانیوں کا، وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، جو بھی پاکستانی ہے یا جدھر بھی بے گناہ لوگوں کا خون بایا گیا ہے، تو دہشت گرد درندوں کے خلاف ریاستی اداروں کو پر اثر ایکشن لینا ہے، اور عوام اس کے اندر بالکل ساتھ ہوتی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ۔